پہلے تو آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں ماضی میں سبکتگین جو ہے بڑا بادشاہ گزرا، اس کا بیٹا تھا محمود غزنوی۔ محمود غزنوی سے پہلے یہ محمود غزنوی کی جو فیم ہے نا وہ سومناتھ کے مندر ہے۔ محمود غزنوی سے پہلے کسی بھی بادشاہ کے ساتھ نا سلطان نہیں لکھا جاتا تھا، یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے کہ سلطان محمود غزنوی لکھا۔ دیکھیے ہو چاہے دنیا کا وہ سلطان، لیکن اس کے دل میں 3 شکوک پیدا ہو گئے، شک پیدا ہو گئے۔ پہلا شک جو اس کے دل میں پیدا ہوا یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اس کے ماں باپ مر چکے ہوئے تھے سو وہ تصدیق نہیں کر سکتا تھا کہ تم سبکتگین کے بیٹے ہو یا نہیں، یہ اس کے دل میں لوگوں نے شک ڈالا۔ کمال بات ہے، لگتا ہے کہ 100 سال بعد بھی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کی باتوں کا طنزیہ انداز جو ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے۔ دوسرا جو اس کے دل میں شک پڑا وہ ایک حدیث کے بارے میں تھا۔ اس کے سامنے جو حدیث تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو کہتا تھا یہ کیسے بات ہوگی، یہ کیسے بات ہوگی، جو کہ ہمارے خناس میں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ پھر تیسری بات جو اس کی آئی کہ میں اعمال کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے نہیں، اعمال کی وجہ سے کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو پھر دوزخ میں جو اچھے اعمال والے کیسے؟ آج بھی ہم یہی بحثیں کرتے ہیں۔ یہ وہ سوچتا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا جواب ہوگا کیا۔ ایک دن وہ اپنے محل کی چھت کے اوپر سوچ رہا تھا تو محل سے چھن چھن کے روشنی جو ہے وہ باہر گلی سے نکلتی تھی، گلی میں 7 والی مسجد اور 7 والے مدرسے میں جاتی تھی۔ تو وہاں ایک بچہ جو تھا وہ اپنا سبق یاد کر رہا تھا، تو وہ محل کی جو روشنی آ رہی تھی چراغوں کی، اس میں آتا، اپنا تھوڑا سا سبق پڑھتا، یاد کرتا، اور پھر بند کر کے پھر اندھیرے میں جا کے اس کو یاد کرتا۔ یعنی کہ یاد کرتے ہوئے وہ محل کی روشنی کو استعمال نہیں کر رہا تھا، صرف ضرورت کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ تو صبح محمود غزنوی نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ یہ رات کو میں نے تمہیں دیکھا کرتے ہوئے، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے استاد ہیں، میں سبق یاد کرتا ہوں، تو ہمارے پاس کیونکہ روشنی اور وسائل نہیں ہے، ہم مدرسے کے طالب علم ہیں، ظاہر ہے ہم غریب لوگ ہوتے ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہوتے ہیں، آج کے تو نہیں۔ خیر یہ بات سن کے نا تو محمود غزنوی نے کہا کہ جناب اس سارے مدرسے کے بچوں کو روشنی، کھانا پینا، کتاب، سب کچھ جو دیا تیل ہے وہ محل کی طرف سے جائے گا۔ یہ بچے پڑھیں آرام سے، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ سارا انسیڈنس اچھا لگا۔ رات کو سویا شاہ جی، رات کو سویا تو اس نے خواب میں زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی، صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک نے اس سے مخاطب ہو کے کیا کہا سبکتگین کے بیٹے، پہلا سوال کا جواب، سبکتگین کے بیٹے، تو نے ہمارے وارثین کے لیے مدد کی ہے۔ علماء وارثین ہے، دوسرا جواب آ گیا، اور اس تیرے عمل کے لیے روز قیامت میں تیری مغفرت کی دعا کروں گا۔ تیسرے سوال کا جواب آ گیا۔ حضور اقدس یہ سوچئے ذرا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر نیت سچی ہو تو زیارت رسول جو ہے وہ مقبول بھی ہوتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ حضور یہ خوابوں کا جو صحیح اور سچ ہونا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کہاں تک شرعی پہلوؤں کی حدود میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ کی زیارت اللہ نے نصیب کی، الحمدللہ۔ دیکھیے یہ بالکل شرعی حدود کے اندر آتا ہے۔ خواب آنا انسان کی نفسیات اور انسان کی فطرت کا ایک لازمہ ہے، ٹھیک، لاشعور کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ٹھیک۔ جب آپ سوتے ہیں، بلکہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے تو بڑی زبردست بات کی، امام غزالی کے پاس کوئی شخص آیا جو برزخ کی زندگی کا منکر تھا، ٹھیک، یعنی کہ درمیان کی دوزخ جنت، آخرت کا منکر تھا، وہ کہتا تھا اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو امام غزالی نے کہا کہ کیا تمہیں کبھی خواب آیا؟ اس نے کہا آیا۔ کیا دیکھتے ہو؟ کہتا جی فلاں فلاں۔ اس نے اپنے 10 سے خواب سنائے، فرمایا اگر اس زندگی میں قائم و دائم رہتے ہوئے تمہیں ایک اور زندگی نظر آ سکتی ہے اور اسی وجود کے ساتھ آ سکتی ہے تو یہ حصہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ جو اہل عقل آخرت اور برزخ کا انکار کریں گے وہ مان جائیں کہ اگر یہاں رہتے ہوئے اس کا نظارہ ہو سکتا ہے تو یہاں سے جا کے اس میں آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ کیا بات، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور یہ اتنی ڈائریکٹ جواب سوال جو ہے اس میں تو تعبیر کی پھر ضرورت ہی نہیں رہی نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ اہل فن جو ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، چونکہ بعض اوقات خواب کچھ آتا ہے اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تعبیر بتاتے ہوئے خواب کے اوقات کا مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کس وقت آیا۔ پھر تعبیر بتاتے ہوئے صاحب تعبیر کی کردار اور اس کے کاروبار کی نوعیت کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے حلال ہے۔ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، ایک تعبیر بتا دی، وہی خواب لے کے دوسرا شخص آیا، اس کو ڈراؤنی تعبیر بتا دی،
میسا میں تمار کھڑے ہو گئے کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وہ حلال کماتا ہے، یہ حرام کماتا ہے. تو اس کو تو خوشخبری ہے، اس کے لیے یہ خواب، اور اس کے لیے تنبیہ ہے یہ خواب. تو یہ بات ہے. اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ کیا آپ کی طبیعت درست ہے؟ اگر آپ کو گیسز ہیں، آپ کے مزاج میں کہیں پہ کوئی بیماری ہے، کہیں پہ خواب صحیح حالت میں دیکھا ہو، ہاں تو وہ خواب ہے. بیماری کی حالت میں خواب نہیں ہو سکتا. نہیں، خواب ہو سکتا ہے. اس کی تعبیر اہل فن نہیں بتاتے. ابن سیرین نے مقدمہ پورا اس کے اندر قائم کیا. امام ابن حازم حنبلی 2 کتابیں ہیں تاریخ میں، مستند ترین کتابیں، ایک ابن سیرین کی اور ایک ابن حازم حنبلی کی، اور ان دونوں نے 80% مواد امام جعفر صادق سے منقول کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اپنے بھی اقوال جمع کر کے کتاب بنائی. تو بس یہ کل ذخیرہ، آگے سب اس کی نقل ہے. اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی 2 لوگ ایک ہی خواب دیکھیں تو ان کے معنی ایک ہی ہوں. بالکل ضروری ہو ہی نہیں سکتا، ضروری ہے مختلف ہو سکتے ہیں. اب یہ صاحب ذوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سنانے والا اور سننے والا کون ہے. یہ اہل فن سننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے پوری حیات دیکھے، غور کرے گا. جس طرح ماہر نفسیات بات کرتے ہوئے اگلے بندے کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. کیا بات ہے. آپ نے یہ دیکھنا، اگر آپ کا خواب رات سونے اور نصف شب تہجد اس سے پہلے آیا ہے تو اس کی تعبیر اہل فن کہتے ہیں اگلے 10 سالوں سے متعلق ہے. ٹھیک. تعبیر جو ہوگی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تعبیر کے وقوع کا جو دورانی ہے وہ اگلا 10 سال ہے. ٹھیک. اگر نصف شب یعنی عام تہجد اور فجر 12 بجے سے لے کر تہجد یعنی 3 ساڑھے 3 کے درمیان آئے تو اس کا دورانیہ اگلے 10 ماہ ہے. ٹھیک. اس 10 ماہ میں واقع ہوگا. اور اگر آپ کو تہجد کے بعد اور فجر کے درمیان یا اٹھیں اور اذان ہو رہی ہے تو اس کا تعلق اگلے 10 دنوں کے ساتھ ہے. وہ فوراً ہو جائے گی. وہ فوراً یعنی کہ جتنی ارلی ٹائم میں آئے گی وہ دیر سے ایگزیکیوٹ ہوگی، جتنی لیٹ آئے گی فجر کی طرف کا وقت میں آئے گا وہ اس کی ایگزیکیوشن زیادہ جلدی ہوگی. اب جو اہل فن میں سب سے زیادہ اہل فن سے مراد ہے وہ ائمہ کرام، وہ نہیں جو اہل تعبیر جو تعبیر کر سکتے ہیں، تعبیر کے فن، اور یہ بڑے گنے چنے لوگ زیادہ نہیں ہے. اچھا. اور جو دن کے سب سے زیادہ جو اختلاف ہے وہ دن کے خوابوں سے متعلق ہے. ٹھیک. کچھ ائمہ تو قائل ہی نہیں ہے کہ دن کے خواب کی کوئی تعبیر ہوتی ہے. ٹھیک. اور کچھ قائل ہیں کہ اس کی تعبیر ہوتی ہے. میں ایک کالر لے لوں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. جی انکل جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 مسئلے ہیں. جی بیٹا. ایک میری آنٹی کا مسئلہ ہے اور دوسری میری سسٹر کا ہے. فرمائیے. انکل جی بات یہ ہے کہ میری آنٹی کا مسئلہ تھا، وہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کو رسولی کا پرابلم ہے. اچھا. تو وہ ان کا ایشو سالو ہو گیا ہے. تو آپ ہمیں نا ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ان کی اولاد نہیں ہے، 10 سال ہو گئے ماشاء اللہ تعالی کی شادی کو. آنٹی کا نام کیا ہے؟ آسمہ اجاز. اور اجاز ان کے شوہر ہیں؟ جی جی. انہیں کہیے کہ وہ فوری طور پہ IVF کی طرف جائیں. اوکے. ٹھیک ہے. فوری طور پہ IVF کی طرف جائیں اور آیت کریمہ پڑھیں. اوکے. دوسری بات، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انکل جی میری سسٹر ہے، وہ اس کی شادی کا یعنی کہ ہم لوگ رشتہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ پکچر بھیجتے ہیں، رشتے والی کو دی ہوئی ہے. ایک رشتہ ہمیں آیا بھی ہوا تھا، ہم نے وہ یعنی کہ وہ ہمارے گھر آئے، ہم نے ہماری بہن کو دیکھا، وہ بات بھی پکی ہو گئی. پھر ان کے گھر جا کے کوئی مسئلہ ہو گیا، ان کی وجہ سے انہوں نے وہ رشتہ، ہم نے کہا نہیں چلو ٹھیک ہے. آپ بہن کا نام کیا ہے؟ اس کا نام مبین خادم ہے. مبین کی شادی ہو جائے گی، تھوڑی سی دقت ہوگی لیکن شادی ہو جائے گی انشاءاللہ. مبین سے کہو کہ وہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اور یا ولی یا والی، یہ 2 چیزیں پڑھے. ایک روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، دوسری والی پہلی روایت یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ اما عائشہ سے ہے. یہ دونوں تسبیحات پڑھے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، ہو جائے گا. انکل جی ایک بات یہ ہے نا کہ وہ تھوڑی سی پرائیویسی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو ہم لوگ آن لائن یہ بات شو نہیں کر سکتے. بیٹا مجبوری ہے نا، اس وقت آن لائن ہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. فکر نہ کرو، اگر کوئی شادی کی جگہ ہے جہاں وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کا نام بتا دو. نہیں وہ بات نہیں ہے. ہاں اصل میں نا میرے بابا کی نا ہائٹ چھوٹی ہے. شادیوں کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا، اللہ نے مقدر لکھا ہوتا ہے بیٹا. ڈونٹ نو وری، یہ نہیں ایشو کوئی بھی، چھوڑ دو، اللہ آسانی کرے گا. کوئی بات نہیں بیٹا، جس کے دل میں ایشو ہے وہ نہیں کرے گا، جس کے دل میں نہیں ایشو ہوگا وہ کر لے گا. فیصلے تو اللہ کے ہیں، اللہ نے مقدر لکھا ہوتا ہے، ان چیزوں کو اپنا کمپلیکس نہیں بناتے. اور یہ جو آپ نے انٹی والی بات بتائی ہے نا، وہ IVF افورڈ نہیں کر سکتے انکل جی. بیٹا اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم مجھے بتاؤ. اوکے. میں کچھ کر نہیں سکتا اس میں.